نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، میں اپنے چینل فوڈ فار سول میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نوح کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اپنے رب کے حضور استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بندوں کو استغفار کی تلقین کر رہا ہے۔ استغفار کے اصل معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے گناہوں سے جو ہے نا توبہ کرے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، اور آئندہ جو ہے نا گناہوں سے بچنے کی یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ آئندہ میں نہیں گناہ کروں گا۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ استغفار کرے۔ اصل میں یہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بندے کو خود بتا رہا ہے کہ یعنی ان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو تم استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو بندے کو اس سے محبت، جب بندہ کسی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ تم اگر یہ غلطی کرتے ہو، یہ غلط کام کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم یہ کرو گے تو میں انشاءاللہ تمہیں معاف کر دوں گا، تمہاری بخشش کر دوں گا۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم کو کوئی بھی ایسا استاد یا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ تم نے یہ کیا اس کے بعد تم یہ کر لو گے تو میں تمہیں معاف۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ یعنی تم جو ہے اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے نا اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ شخص ہر وقت جو ہے نا استغفار کرتا ہے، کثرت کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے استغفار کرنے کا کچھ فائدہ بھی ہے؟ اس نے کہا میں نے آج تک اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا وہ اللہ نے یعنی مجھے دیا ہے۔ تو یہ استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں، دنیاوی ساری پریشانیاں اس کی جو ہے نا دور کرتا ہے۔ اور اس وقت ہم دیکھیں دنیا ہر کوئی نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی پریشان ہے، اور اس کے لیے یہی ہے استغفار کے مختلف وظائف ہیں۔ اس میں سب سے اچھا یہ کم سے کم صبح و شام پابندی سے ایک تسبیح جو ہے نا استغفار کی پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ استغفار یہ کہ انسان جب بھی کرے تو اندر دل سے جو ہے نا اپنے گناہوں پہ ندامت ہو، اور کوشش یہ کریں کم سے کم ہماری آنکھوں سے 1-2 آنسو تو نکل جائیں، اپنے گناہوں کا سوچ کے ندامت کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کو معاف کرے گا، اور آئندہ بھی جو ہے نا ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی گناہ سے بچائے۔ اصل یہ ہے، اور وہ جب تک اندر سے آدمی یہ صحیح سے استغفار نہیں کرے گا، صرف ہم زبانی طور پہ بولیں استغفر، مگر ہمارے دل میں جب تک وہ کیفیت نہیں آئے گی، ہمیں اپنے گناہوں پہ صحیح سے ندامت نہیں ہوگی نا، تو اس کا اسی لیے اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جب تسبیح پڑھیں اندر سے بھی ہم اپنے گناہوں، ہم نے جو گناہ کیے اس کو یاد کریں اور اس پہ نادم ہوں، اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور آئندہ بھی ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص پابندی سے 40 دن تک جو ہے نا دن میں ایک وقت 1000 بار استغفار پڑھے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 41ویں دن یعنی 40 دن مکمل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں، مشکلات جو ہے نا ختم کر دے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی دن میں اگر ہم 1000 دفعہ 40 دن تک پابندی سے پڑھیں، کسی دن ناغہ نہیں کریں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ 40 دن انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں ہیں دور کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے بہت زیادہ اور استغفار نہیں کرتا تو اوپر سے بھی اس پر عذاب نازل ہوتا ہے اور نیچے سے بھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اوپر سے عذاب کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اوپر کے عذاب کا مطلب ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے نا نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ کہ تمہاری اولاد نافرمان ہو۔ آج ہم دیکھ لیں، اب ہم غور کریں آج کے حالات پہ، تو آج کل یہ ہمارے جو حکمران ہیں، خاص کر ہمارے ملک میں نااہل حکمران ہیں، نہ انہیں دین کی کچھ ہوئے نہ لوگوں کی۔ اس کا یہی ہے کہ ہم نے استغفار کرنا چھوڑ دی، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی۔ تو اصل جب ہم اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھیں گے، استغفار نہیں کریں گے، تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا مختلف مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں قحط ہے اور بہت زیادہ مشکلات ہیں، آپ نے کہا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ جب وہ افراد چلے گئے تو اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت
یہ تینوں شخص آئے، انہوں نے تینوں مختلف بات کی، ایک نے اولاد کا کہا، ایک کے یہاں بارش نہیں ہوئی، ایک کے یہاں قحط، آپ نے تینوں کو جو ہے نا یہی کہا کہ استغفار کرو۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے، سورہ نوح کی آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ترجمہ، اپنے رب کے حضور استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یعنی یہی فرمایا کہ اب سے تم سے کوئی غلطی ہو جائے تم سے تو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو۔ اور میں نے جیسے بھی پہلے ہی کہا کہ ہم اس کی عادت بنانے کے دن میں صبح شام کم سے کم ایک تسبیح استغفار پڑھیں۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت مشکلات کو ختم کرتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، اور آج کے جو حالات ہیں ہر کوئی پریشان ہے، تو اس کا ہم یہ کہ کثرت کے ساتھ، ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں ٹائم نہیں ہے ایک تسبیح پڑھنے کی ایک وقت میں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنی ہم استغفار کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائیں گے، ہماری نظروں کی حفاظت کریں گے، ہمارے زبان سے غیبت وغیرہ جب بھی ہم فوراً استغفار کی کثرت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں بچائے گا، کسی غیبت کرنا، غلط جگہ نظر سے دیکھنا اور دوسری چیزیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ جو ہے نا استغفار پڑھتے رہیں، اور اس کے لیے کسی ٹائم کا کسی وقت کا ضروری نہیں ہے، ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ ہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو ختم کرے گا۔ اور استغفار کے مختلف آئے، اس میں ایک تو یہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے علاوہ استغفار بھی ہم خالی کہہ سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو ہم صرف اپنی زبان میں کہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے، مجھے آئندہ گناہوں سے بچا دے۔ ضروری نہیں ہے ہم کہ عربی اسی میں استغفار ہی کہیں، مگر اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں، اپنی زبان میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر کوئی ہر زبان سمجھتا ہے، تو اب ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جلتے پھرتے ہم کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اور دعا کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے یہ بھی دعا ہی ہے۔ استغفار جو اصل میں دعا ہے کہ اپنے گناہوں سے انسان توبہ کرتا ہے، اور آئندہ جو ہے نا بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ کو بچا لے، اور اللہ ہی تعالیٰ ہر کچھ کرنے والا ہے، اس کو بچانے والا ہے، اس کو توفیق دینے والا ہے۔ تو ہم اٹھتے بیٹھتے اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی جائیں استغفار پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذات سے امید ہے ہماری مشکلات کو ختم کرے، ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔